ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اقبال ایک جگہ اور فرماتا ہے، وہ کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ زینت مسند صدارت، میرے ضلع کی زینت، میرے ضلع کی عزت، حضرت کی ولا صوفی محمد اقبال محمدی سیفی صاحب۔ بھئی یہ تو میرٹ پہ ہمارے ضلع کے امیر بنے۔ بھئی میرے پاس وہ اخبار پڑھا ہے کہ ماضی قریب میں جو کریک ڈاؤن ہوا، اس سے پہلے جب انہیں اریسٹ کیا گیا نا، تو اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ ان کا جسمانی ریمانڈ ہو رہا ہے، ان پر 4th شیڈول بھی لگا، اور ہر کریک ڈاؤن میں یہ جیل میں گئے۔ او بھئی یہ تو اتنی قربانیاں دینے والا ہمارا امیر ہے، اگر ہمارا مرکز کسی کھمبے کو بھی ہم پر مسلط کر دے، ہم اس کی بھی جناب والا تعمیل کریں گے۔ تو زینت مسند صدارت، آج آپ زیارت بھی کر رہے ہیں، اس عشاقان مصطفیٰ کے اس شاندار پروگرام کی صدارت بھی کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ مہمان گرامی حضرت علامہ مفتی محمد نواز اشرفی صاحب، ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان ڈسٹرکٹ پاک پتن، اور خصوصاً میرے پی پی حلقہ کے ناظم اعلیٰ عزیزم محمد آصف امینی صاحب، میرے پی پی حلقہ کے نائب امیر حضرت علامہ عزیزم محمد طفیل نقشبندی صاحب، و ارباب علم و دانش، علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کا خاص کرم ہوا کہ ہم حضور کی ناموس کی خاطر آج اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ابتدا میں آپ نے شعر سنا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ازل سے ہی حق اور باطل کا معرکہ بپا تھا، ایک طرف آدم کا مجسمہ بنایا جا رہا تھا تو دوسری طرف انکار کرنے والا شیطان کھڑا تھا۔ ایک طرف حق تھا، ایک طرف باطل تھا۔ دور چلتا چلتا جب آیا اللہ کے خلیل کا، ایک طرف نمرود ہے، دوسری طرف اللہ کا خلیل ہے، لیکن حق والوں کے ساتھ ملنے کا اللہ کا حکم تھا، گو باطل لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کرتا، ارسطو سے لے کر اقبال تک جتنے بھی فلسفی آئے ہیں تاریخ میں، انہوں نے یہ بات وضاحت کے ساتھ کی کہ انسانوں کی تعداد کی اکثریت جو ہے وہ بے وقوف لوگوں کی رہی ہے، اور بے وقوف لوگ باطل کے ساتھ مل جاتے ہیں، باطل کے ہم نوا بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ کبھی نہیں دیکھنا کہ زیادہ لوگ اس طرف ہیں۔ آج لوگ پیر بھی پکڑتے ہیں، زیادہ جائیداد والے بندے کو دیکھتے ہیں، بڑی گاڑی والے بندے کو دیکھتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں جناب کس کے مرید زیادہ ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ جناب والا
یہ پیر بننے کے قابل بھی ہے یا نہیں، اس کا مرید ہونا شریعت کے مطابق بھی ہے یا نہیں. لیکن لوگ دکھاوے کے مرید ہو جاتے ہیں. ایسی پیری سے بھی اللہ پناہ دے، ایسی مریدی سے بھی اللہ پناہ دے. اللہ کا حکم ہے کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد دور بدلا، چلتے چلتے دور آیا سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا. ایک طرف موسیٰ ہے، دوسری طرف فرعون ہے. فرعون کے ساتھ اکثریت ہے، لیکن موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے ساتھ جاگیردار کھڑے ہیں، اس کے ساتھ سرمایہ دار کھڑے ہیں، اس کے پاس پیسے والے کھڑے ہیں، اس کے پاس دنیا کے جاہ و جلال اور طاقت والے کھڑے ہیں. نہیں، موسیٰ کا یہ ایمان تھا کہ سپر پاور فرعون اور اس کی سلطنت نہیں ہے، سپر پاور میرا اللہ ہے. سپر پاور علی کل شیء قدیر رب ہے. سپر پاور وہ مالک ہے جس کی یہ شان ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پھر دور بدلتا آیا، دور آیا امام الانبیاء، افضل الانبیاء، قائد الانبیاء، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آپ نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر مکہ والوں کو پیغام سنایا کہ جنہیں تم جھکتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، وہ حقیقی معبود نہیں ہے، حقیقی معبود اللہ ہے. عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی. ہر نبی نے یہ پیغام دیا. یہ کسی مسلک کا نمائندہ مسئلہ نہیں ہے، یہ امت کا متفقہ مسئلہ ہے کہ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی. نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، ہر عبادت اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے. حضور نے پیغام سنایا اللہ ایک ہے، اس کو مانو. میں اللہ کا سچا نبی اور رسول ہوں. لیکن اس وقت بھی کچھ وڈیرے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے. ابو جہل نے کہا میں نہیں مانتا، ابو سفیان نے کہا میں نہیں مانتا، ابو لہب نے کہا میں نہیں مانتا، عتبہ نے کہا میں نہیں مانتا، شیبہ نے کہا میں نہیں مانتا. حضور نے جب اوپر نگاہ کی کہ یا اللہ کوئی مانتا ہی نہیں، فرمایا پیارے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، تجھے اپنا محبوب بنایا ہے، تو مجھے مان میں تجھے مانوں. تو مجھے اللہ کہے میں تجھے نبی کہوں، تو مجھے رب کہے میں تجھے رسول کہوں، تو مجھے لا الہ الا اللہ کہہ دے میں تجھے محمد الرسول اللہ کہہ دوں. اور پھر جو مخالف تھے انہوں نے جب مخالفت کی انتہا کر دی، اب حضور کی وضاحت سنیے. حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کا بھی فرعون تھا، موسیٰ کی قوم میں بھی فرعون تھا، لیکن میری امت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑا ہے. ابو جہل کے لیے کہا کہ میری امت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑا ہے. پتہ چلا ایک طرف حق تھا ایک طرف باطل تھا، لیکن حق والوں کے ساتھ ملنے کا اللہ نے حکم دیا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. پھر دور گزرتا گزرتا آیا کربلا کی تاریخ تک. کربلا کی دھرتی پہ میرے امام عالی مقام نے رہتی دنیا تک قیامت تک آنے والے مومنین کو، قیامت تک آنے والے سجادہ نشینوں کو، قیامت تک آنے والے
پیروں کو، قیامت تک آنے والے علماء کو یہ پیغام دیا کہ یہ سر خدا کے لیے ہے، یہ اسی کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے. یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن خدا کے غیر کے سامنے جھک نہیں سکتا. پھر تاریخ چلتی آئی. آئیے بغداد کی تاریخ کو لیتے ہیں. بغداد کی تاریخ میں وہ پیر آتا ہے جسے پیران پیر کہتے ہیں، جو نجیب الطرفین سید ہے، جو ایک طرف حسن کا بیٹا ہے، دوسری طرف حسین کا بیٹا ہے. اور میں یوں نہ کہہ دوں کہ غوث العظم جیلانی وہ ہستی ہے جس کے جسم میں سیدہ زہرا کا دودھ ہے، جس کی ہڈیوں میں مولا علی کی طاقت ہے، جس کی رگوں میں محمد کریم کا خون ہے. وہ غوث العظم جیلانی جب وقت کے حاکم خلیفہ مستنجد باللہ سے ملاقات کرتا ہے، اور بھائی وہ پیر مستنجد باللہ سے ملنے کے لیے نہیں جاتا، مستنجد باللہ خود آتا ہے. وہ آیا، نذرانہ لے کے آیا. آج کے لوگ تو نذرانہ دیکھ کے بک جاتے ہیں نا. یہ وہ پیر تھا. غوث العظم کی 11ویں کھانے والوں، غوث العظم کی سیرت کو پڑھو، غوث العظم کے کردار کو پڑھو، غوث العظم کی بایوگرافی کو پڑھو، غوث العظم کے کریکٹر کو پڑھو کہ غوث العظم کتنی شان والا پیر تھا. جب مستنجد باللہ سامنے دینار لے کے آتا ہے نا، کہتا ہے یہ آپ کی خدمت میں شرینی پیش کر رہا ہوں. آپ نے وہ تھیلی پکڑی اور اپنے ہاتھ میں رکھی، مٹھی کو دبایا، اس سے خون نکلنے لگا. جب خون جاری ہوا، آئیے حق گو پیر کا جملہ سنتے جائیے. فرمایا یہ غریبوں کا خون چوس چوس کے مجھے دینے آ گیا ہے. یہ وہ لوگ تھے جو حق کے پیروکار تھے، جو سچوں کے حمایتی تھے، جھوٹوں کے مخالف تھے، باطل کے مخالف تھے. پھر ایک وہ وقت آیا، بغداد کی تاریخ پڑھو، سقوط بغداد کا زمانہ ہے. وہاں پر علماء کا قتل عام کیا جا رہا ہے. سقوط بغداد کا واقعہ پڑھو، پتہ چلتا ہے کہ بغداد کی گلیوں اور بازاروں میں علماء کا قتل عام اس طرح کیا گیا کہ بغداد کی گلیوں اور بازاروں میں خون اس طرح بہ رہا تھا جس طرح ندیاں بہتی ہیں، دریا بہتے ہیں. لیکن اس وقت بھی جو حق والے تھے انہوں نے سر تو کٹا دیا، لیکن سر خدا کے غیر کے سامنے جھکایا نہیں، سر کو باطل کے سامنے جھکایا نہیں. آئیے